باب التثبت فی الفتنہ، فتنے کے زمانے میں ثابت قدمی کے متعلق۔ ثابت قدمی ایمان سے ہوگی کہ فتنے کا زمانہ ہے اور اپنے ایمان کو انسان برقرار رکھے فتنے کے زمانے میں خاص کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف بکم وبزمان یوشک ان یأتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ جناب اس کے اندر کیا ہوگا، یغربل الناس فی غربلہ، کہ اس کے اندر لوگوں کا چاند ہوگا، لوگ چانے جائیں گے، وتبقى خسالہ من الناس، اور پھر لوگوں کا جو چاندنے کے بعد جو کچرا ہے وہ باقی رہ جائے گا لوگوں کا، وقد مرجت عہودهم واماناتهم، اور لوگوں کے عہد و پیمان اور امانتیں وہ ساری کی ساری ختم فاسد ہو جائے گی۔ فاختلفوا، پھر لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگیں گے، وکانوا ہکذا، اور پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے بطور اشارہ کے فرمایا، وشبک بین اصابعہ، اپنے انگلیوں کو دوسری انگلیوں کے اندر، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈالا اس طرح۔ قالوا کیف بنا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول پھر اس وقت ہم لوگ کیا کریں، اذا کان ذلک، جب ایسی صورتحال ہو۔ قال تأخذون بما تعرفون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں آپ لوگ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ لوگ ان افعال کو، ان اعمال کو، ان اقوال کو اختیار کرو جو آپ لوگوں کو اچھے لگے، جیسے کہ قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے طریقوں کے مطابق ہے، تابعین تبع تابعین کے طریقوں کے مطابق ہے، ہمارے بزرگ اور اسلاف کے طریقوں کے مطابق ہے، وہ طریقے اپنائیں۔ وَتَدْعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جن چیزوں کو تم لوگ ناپسند کرتے ہو۔ دیکھیے ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان انسان کو خود بخود بتلاتی ہے کہ یہ کام آپ کا اچھا کام ہے اور یہ کام آپ کا برا کام ہے۔ کہتے ہیں انسان کا دل انسان کا قاضی ہوتا ہے، اور یہ قاضی خود بخود فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ کام اچھا ہے اور یہ کام غلط ہے۔ تو اگر کوئی اچھا کام ہے تو ایسے فتنے کے زمانے میں آپ اس سچائی کو اختیار کریں اور برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ خَاصَّتِكُمْ، پھر یہ کہ جناب آپ اپنے خاص لوگوں کے اصلاح کریں۔ وَتُقْبِلُونَ عَلَىٰ خَاصَّتِكُمْ، خاص لوگوں کی اصلاح کریں، یعنی ان کے سامنے جائیں جو آپ کے خاص لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی استاد کے لیے اس کے طلبہ کرام خاص لوگ ہیں، کسی باپ کے لیے اس کے اپنے بچے خاص لوگ ہیں، کسی امام کے لیے اپنے مسجد کے مقتدی خاص لوگ ہیں، کسی محتمم صاحب کے لیے اپنے مدرسہ اور اپنے عاملہ کے لوگ یہ خاص ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ خاص لوگوں کی اگر آپ نے اصلاح کر دی اور ان کو راہ راست کے اوپر چلایا تو ایسی فتنے کے زمانے میں گویا کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِكُمْ، اور یہ کہ عام لوگوں کی باتوں کو اور عام لوگوں کے معاملات کو آپ چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ دیکھیں عام لوگوں کے پاس آپ جائیں گے، ان کو دعوت دیں گے تو ان کی طرف سے آپ کے لیے سخت قسم کے جملے کسے جائیں گے، آپ کو باتیں سنائی جائیں گی اور آپ کے لیے پریشان کن مراحل کھڑے کر دیے جائیں گے، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر کہ جب فتنہ اس عروج پر پہنچ جائے، بس آپ عام لوگوں کو چھوڑ دو، جو آپ کے خاص لوگ ہیں ان کی آپ اصلاح کریں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ جی حدثنا احمد بن عبد الله حدثنا حماد بن زيد بن ابي عمران الجوني عن شعث بن قريب بن عبد الله بن سالم بن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بيع بعض الموت يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوسيف حتى يقوم البيت بالوسيف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انت یا ابا ذر وموتا يصيب الناس، اے ابو ذر اس وقت تم لوگ کا کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے اوپر کثرت کے ساتھ موت آتے رہیں گے، حتی یقوم البیت بالوسیف، یہاں تک کہ ایک گھر سے مراد یہاں پر قبر ہے، یہاں تک کہ ایک گھر کی قیمت جو ہوگی بالوسیف وہ برد ہوگی، یعنی اس سے مراد وسیف سے مراد غلام ہے، کہ
کہ ایک قبر کھودنے کا جو معاوضہ ہوگا وہ ایک غلام ہوگا. یعنی کثرت کے ساتھ اتنی اموات ہوگی کہ آپ جناب گورکنوں کے لیے قبر کھودنا مشکل ہو رہے گا اور وہ مجبور ہو کر قبر کھودنے کی قیمت آپ سے وصول کرتے رہیں گے. ایسے سخت قسم کے جناب جو ہے نا وہ حالات آ رہے ہیں آپ کے اوپر. یہ جو وصیف ہے، وصیف سے مراد یہاں پر غلام ہے یا مثال کے طور پہ کوئی خادم ہو، جو بھی ہو، بالفاظ دیگر معاوضہ سمجھ رہے، یعنی کہ ایک قبر کھودنے کا آپ کو معاوضہ دیا جائے گا. جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قبر کھودنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ بھائی میرے لیے قبر کھودا رہا ہے، مجھے ضرورت ہے، میرے رشتہ دار فوت ہو گیا، آج کل جناب 30 سے 35,000 روپے قبر کھودنے کا خرچہ لیا جاتا ہے عام طور پر. اور یہ کہ اگر کوئی مالدار ہو تو وہ اپنے صحافین پر اسے زیادہ بھی دے دیتا ہے. یہ آج کل کے حالات کے مطابق ہے. اب غلام کی قیمت تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب غلام کی قیمت آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کتنا زیادہ ہوگا. یہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کے اندر اس میں اشارہ ہے حجاج ابن یوسف کہ اس قتل غارت گیری کی طرف کہ جس وقت جناب قتل عام ہو چکا تھا. حجاج ابن یوسف ثقفی آدمی ہے اور پہلے یہ جناب جو ہے نا اس نے تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی. ان کے والد صاحب ایک بہترین مدرس تھے. حجاج ابن یوسف کے جو والد تھے وہ بہترین مدرس تھے. طائف کے اندر یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے والد سے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی. پھر بعد میں یہ بھی مدرس بنے. لیکن جناب حجاج ابن یوسف نے بھی اپنے تدریس سے غیر مطمئن ہو کے کہ جناب اس پیسوں سے کیا گزارا ہوگا، اس سے تو خرچہ نہیں چلتا، اور جناب یہ تدریس جو میں کرتا رہوں گا ہمیشہ نوکر بنتا رہوں گا، لہذا میرے کو متعین بننے کا شوق ہے. اور اس نے جناب متعین بننے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جناب جو ہے نا حکومت میں جا کے شامل ہو جاؤں. اب اس کو جب کوئی راستہ نہیں ملا تو یہ دمشق چلا گیا، اور جب دمشق چلا گیا تو وہاں وہ ملک عبد الرحمن ابن مروان ان کے پاس جا کے جناب ان کی قربت اختیار کی اور ان کی خدمت کرنے لگے. آہستہ 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 حکومت کے امور تک پہنچ گئے. اور پھر یہ کہ جناب عراق اور بصرہ کے گورنر بھی رہے. ایک زمانہ پھر یہ بھی آیا. تو حجاج ابن یوسف اس طریقے سے جناب حکومت کے کاموں تک پہنچے. تو ایسے وقت کے اندر کہ جب قتل غارت گیری عام ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جناب قبروں کا ریٹ لگایا جاتا ہے، یعنی القبر. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قبر. قلت ما خان اللہ لی ورسولہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، بس جو اللہ اور رسول ہمارے لیے پسند فرمائے. خانہ کا معنی پسند، یعنی جو اختیار فرمائے ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول. او قال اللہ و رسولہ عالم. یا راوی کو شک ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ دہرائے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. قال تصبر. نبی علیہ السلام نے اس کی جواب میں فرمایا کہ ایسے وقت میں آپ صبر اختیار کریں. قال كيف انت وجوعا يصيب الناس حتى تاتي مسجدك فلا تستطيع ان ترجع الى فراشك. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر کیف انت، اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا، وجوعا يصيب الناس، کہ جب قحط تمہارے اوپر پڑے، یعنی قحط آ جائے اور کھانے پینے کی اشیاء مفقود ہو جائے. حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع ان ترجع الى فراشك. یہاں تک کہ جب آپ مسجد چلے جاؤ گے تو بھوک کے مارے آپ کو طاقت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے گھر کی طرف چلے جائیں. اور ولا تستطيع ان تقوم من فراشك الى مسجدك، اور پھر بھوک کی وجہ سے تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جناب اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلے جاؤ، یعنی بھوک اس قدر ہوگا. قال قلت اللہ ورسولہ عالم او ما قال اللہ لی ورسولہ. قال علیک بالعفة. ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خوراک مفقود ہو، قحط آ جائے، آٹا نہ ملے، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا بالعفة، اپنے آپ کو بچانا چاہیے حرام سے. ایسے وقت میں انسان حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا. اور پھر یہ کہ جناب ہم لوگ کے جیسے لوگ کہ اللہ رب العزت نے
تو حالت اضطرار میں خنزیر کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے. اب اس کو بہانہ بنا کے کہ جان بچانے کے لیے اب آگے جناب پیٹ بھرنا شروع کر دیا. پھر جناب ہم لوگ کیا ہیلے بہانے تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ یار اب ضرورت ہے میں کیا کروں, چوری نہیں کروں تو کیا کروں, ڈاکہ نہ ماروں تو کیا کروں, یہ کہ کسی سے کسی طریقے سے جناب رشوت نہ لیں تو اور کیا کروں, یا ہے کہ مختلف طریقوں سے جناب حرام نہ کھاؤں تو کیا کروں, میرا گزارا تو مشکل ہے. ثم قال كيف انت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بتاؤ کہ اس وقت کیا حال ہوگا تم لوگوں کا کہ جب قتل اتنا عام ہو رہے گا, حتى تغرق حجارة الزيت بالدم, یہاں تک کہ جناب حجارت الزیت جو ہے یہ ایک پتھر تھا, اس کا نام ہے, کہتے ہیں کہ جب وہ خون سے کیا ہو رہا ہے مولوی صاحب بھر جائے, یعنی کہ اتنے قطر ہو جائے, اتنے قطر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا قتل ہوا ان کا خون اس قدر زیادہ ہو رہا ہے کہ اس خون کی وجہ سے حجارت الزیت جو ہے نا وہ چھپ جائے, یعنی اتنی کثرت کے ساتھ خون. اور یہ حجارت الزیت اس کا نام ہے سواد الحجارہ, اس کا نام ہے سواد الحجارہ. قلت ما قال اللہ علیہ ورسولہ قال الحق بمن انت منہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی صورت میں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا پہلے سے تعلق ہے, نیک لوگ, ان کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو قائم دائم رکھیں. قال قلت یا رسول اللہ افلا آخذ بسیفی فاضرب به من فعل ذلك. فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے, اے اللہ کے رسول کیا پھر ایسی صورت میں میں اپنی تلوار نہ اٹھاؤں کہ میں اس آدمی کی گردن کو اڑا دوں کہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے. قال شارکت القوم اذن. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر تو نے تلوار اٹھا لیا تو ایسی صورت میں گویا کہ تو بھی اس آدمی کے ساتھ فتنے کے اندر برابر کا شریک ہوا. ولکن ادخل بیتک, لیکن ایسے کرے کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں. قلت یا رسول اللہ فإن دخل بیتی. فرمایا اللہ کے رسول اگر یہ فتنہ میرے گھر میں داخل ہو جائے. قال ان خشیت ان یبہرک شعاع سیفی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہاں تک کہ ڈر لگے ان یبہرک شعاع سیفی کہ تلوار کی شعاعیں چمکنے لگے اور تلوار کی شعاعوں کی چمک آپ کو نظر آئے, ایسی صورت کے اندر بھی فالقی طرف ردائک علی وجہک, آپ اپنی چادر کے کونے کو اٹھا کے اپنے چہرے کے اوپر ڈال دیں, نہ رہے لیکن فتنے کے اندر شامل نہ ہو. فباؤ بإثمہ وإثمک, فباؤ بإثمہ وإثمک. پھر کیا کریں گے کہ جناب اگر کوئی آدمی آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کو قتل کرے گا تو گویا کہ اس آدمی نے کیا کر دیا, آپ کی زندگی کے سارے گناہ بھی اٹھا لیے اور اپنی گناہ بھی سارے کے سارے اٹھا لیے, لیکن قتل آپ نے نہیں کرنا ہے. فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ, بس وہ آدمی جو قاتل ہے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو قتل کر رہا ہے پھر وہ جہنمی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟